يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خدا متعال کا۔ اس نے ہماری تمام تر تقصیرات، غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں کے باوجود سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کا موقع نصیب کیا، سید الشہداء کے غم کو منانے کی سعادت نصیب کی، پرچم عزا کو سربلند رکھنے کا موقع نصیب کیا۔ جہاں کہیں بھی ہوں آپ عزا کے نام پہ بیٹھے ہیں، امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ان کے فرزند وقت کے امام ہمارے اور آپ کے اوپر انشاءاللہ ایک خاص نظر لطف فرمائے۔ سب کچھ امامت کے علم میں ہے، ان کی توجہات میں سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ان کی نظر لطف چاہیے، ان کی توجہات خاصہ چاہیے۔ اس کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو اپنی اوصاف کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کسی بھی مخلوق کے بارے میں، کسی بھی وجود کے بارے میں سوچ سکیں۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک بہت بنیادی روایت ہے، مولا پانچویں سرکار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام نے فرمایا کہ جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ سب تمہاری مخلوق ہے، تم پر پلٹ جائے گی، وہ خدا نہیں ہے۔ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں تھوڑی بہت کہ بھئی ہم جو کچھ سوچیں گے وہ تو ہم اپنے لمیٹڈ مائنڈ سے سوچیں گے، ہمارے دماغ کے اندر بہرحال ایک لمٹ ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے بلڈنگ، تو ہم اپنے ذہن میں کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے بلڈنگز دیکھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں دوبارہ لے کر آتے ہیں، اور جو سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، اس امیجنیشن کے اندر کچھ کریٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا سامنے والے نے کہا کہ بھئی ایک اونچی بلڈنگ، تو ہم نے مثلا آپ اگر نیو یارک میں رہنے والے ہیں، آپ نے اونچی اونچی بلڈنگ دیکھی ہیں،
تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تو میں نے دیکھی ہے، اگر وہ آپ سے کہے ایک اونچی بلڈنگ، یا مثلاً کہیں اور پہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ، اب تو میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا کسی وجہ سے، تو آپ اپنے ذہن میں کیا کریں گے؟ اسی کے اوپر کچھ اور ایڈ کر دیں گے. یہ ہمارے دماغ کی لمٹ ہے نا. اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے خدا، پروردگار، کائنات کا مالک، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمیں پتہ ہے اس میں کچھ ایڈیشن سبسٹریکشن کریں گے، اچھائیوں کو ایڈ کر لیں گے، برائیوں کو سبسٹریکٹ کر دیں گے، کہیں گے خدا یہ ہوگا، نعوذ باللہ تعالیٰ. امام فرما رہے ہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ تم نے بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی ہم خدا متعال کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. تو جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اوصاف. وہ خدا رحیم ہے، وہ خدا کریم ہے. البتہ ان اوصاف کے اندر بھی بہت ڈیپتھ ہے، جو بعض اوقات ہم ان اوصاف کو سمجھنے میں بھی ناتوان ہیں، لیکن چلو کسی حد تک یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، چونکہ اس کا کوئی ریفلیکشن، اس کی کوئی تجلی ہمیں مخلوق کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو ہم ان خدا کی مخلوقات کے اندر جو خدا کی تجلیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا کی اوصاف کو دیکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر خدا متعال صاحب حکمت ہے، حکیم ہے. حکیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے. ہم نے دنیا کے اندر کوئی عقل مند انسان دیکھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حکمت کتنی ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے، وہ کوئی کام بے تکا نہیں کرتا. اس کے کام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم لوگ اپنے عرف عام کے اندر، محاورے کے اندر کہتے ہیں کوئی بے تکا کام نہیں. کوئی جو عقل مند ہوتا ہے بے تکا کام نہیں کرتا، رینڈملی کچھ کر دیا نہیں. ایسے رینڈملی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ حساب کتاب پہ ہوتا ہے. تو اگر خدا متعال نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے اور اس کائنات کے اندر موجود ایک انسان کی خلقت پہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ خدا کی ذات ہے جو اتنا اچھا خلق کرنے والا ہے. اب اس انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے پھر؟ وہ خدا نہ بے تکا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کا کلام بے تکا ہے. نعوذ باللہ تعالی، لا یافیہ الباطل، اس کے اندر کوئی باطل نہیں ہے، حق ہے، محض حق. تو اس مخلوق کا مقام بہت بلند ہونا چاہیے. اور جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی جیسے لائٹ ہوتی ہے، کینڈل لائٹ بھی ہوتی ہے، سن لائٹ بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ برائٹن اسٹارز ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طرح انسان بھی ہیں. ہم سب کو معلوم ہے انسان کی ایک حقیقت ہے جو خدا نے خلق کی ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو انسان اپنے آپ کو کہیں پہنچا دیتا ہے. اعلی علیین اسفل سافلین، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. ہم اور آپ اس کے درمیان کہیں اپنی کوشش کو انجام دے رہے ہیں. تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا نے خلق کیا ہے اس کے مقصد کا امامت کی نصرت سے کیا تعلق ہے، اور ان دونوں کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کیوں کرنی پڑ رہی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ ہمیں احساس یہ ہے کہ ہم غیبت کے انشاءاللہ آخری مراحل کے اندر ہیں. بہت جلد خدا متعال انشاءاللہ وہ موقع دینے والا ہے کہ ہم ظہور کا وقت دیکھیں. انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بحکمت الہیہ، بمصلحت الہیہ، علم الہیہ، کوئی بھی وجہ سے ظہور نہ بھی ہو تو کیا نصرت کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ اہل بیت کی نصرت تو کرنی ہے. میں نے کل اس کے اوپر بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی اس کا مقام کیا ہے. تو یہ جو ہم اہل بیت اطہار کی نصرت کرنے والے ہیں، اس کا ہماری زندگی کے خلقت سے کیا تعلق بن رہا ہے، ان دونوں کو کیسے لے کے چلیں، اور اس کے اوپر مجھے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرنے. اب میں کیا کرتا ہوں، کوشش یہ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا بریک کروں اور اتنے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں. البتہ میرے پاس اتنا کمپلیکیٹڈ علم ہے بھی نہیں، لیکن اس کو اپنے دانش میں اتنا سمپلیفائی کروں کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہاں بیٹھا ہو
یا کوئی ایسا جوان ہو جس کا کام تعلق رہا ہو ان چیزوں سے، اس کو بھی یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بھائی ایک سوال سے شروع کروں گا، وہ یہ کہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیا، یہ جو کچھ ہوا یہ رینڈملی ہو گیا یا اس کی کوئی بیس ہوگی، اس کا کوئی ریزن ہوگا، اس کا کوئی کاز اور ایفیکٹ ہوگا جس کے تحت ان لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دے دیا؟ مثلا حضرت حر نکلے تو وہ یزید کی فوج کے سپہ سالار تھے، جب وہ کوفہ سے چلے تو یزید کی فوج کے ایک حصہ کے سپہ سالار تھے، یعنی کمانڈر تھے، تو چلے تو وہ یزید کے کمانڈر تھے، اینڈ ہوئے اعلیٰ ترین مقامات انسانیت میں سے ایک کو حاصل کر گئے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جو انہوں نے سفر کیا، یہ رینڈم تھا یا کوئی کاز تھا، اس کا کوئی ریزن تھا؟ تو ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں بھائی خدا کا کام سارا کا سارا کیلکولیشن کے اوپر ہے، قدر کے اوپر ہے۔ یہ قدر کا مطلب ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں قضا اور قادر، قادر کا مطلب کیا ہے؟ سمپلیفائڈ، بہت سمپلیفائی کرو، کیلکولیشنز، حساب کتاب۔ ایک کوئی میجرمنٹ ہوتی ہے، ایک دفعہ رینڈم ہوتا ہے کام۔ مثلا آپ مجھ سے کہیں گے بھائی میں آپ کو کچھ دینے والا ہوں، آپ نے یوں ہاتھ میں کچھ بھرا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مٹھی بھری اور دے دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو بس میں نے ایسے ہی گنے بغیر دے دیا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ قدر نہیں ہے۔ قادر کسے کہیں گے؟ قادر ہم یہ کہیں گے مثلا آسان ترین کرنے میں کی صورت میں وہ یہ کہ نہیں، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ہر چیز حساب کتاب کے اوپر ہے، سوچ سمجھ کے ہوئی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے دربار میں تھے، مشہور و معروف واقعہ آپ نے اپنی زندگی میں 10 دفعہ سنا ہوا ہے۔ ایک بندے کو انہوں نے مارا، اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور وہ آئے فلسطین کی طرف، ایجپٹ سے فلسطین آئے، فلسطین کے اندر رکے رہے، نبی کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن کے اندر ان کی زندگی گزری۔ اس کے کئی سال کے بعد، میں بھی 10 سال، میں بھی 12 سال، اس کے بعد وہ واپس آئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایجپٹ کی طرف، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے، شاید ان کے ساتھ کچھ جانور بھی ہوں گے۔ وہ ایجپٹ کی طرف آ رہے تھے دوبارہ فلسطین سے، راستے میں شاید سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، راستہ ان کو نہیں ملا، کوئی بھی وجہ ہوئی وہ اپنے راستے کو کھو بیٹھے، مثلا وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ انہوں نے جب اپنے بیوی بچوں کو لے کے چل رہے تھے، اس مشکل میں تھے، نہ راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو ان کو پہاڑی پر سے ایک لائٹ نظر آئی، جیسے کوئی آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں رکو اور میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اور شاید میں تمہارے لیے گرمی کی کوئی چیز لے آؤں۔ اس سے ہم کہہ رہے ہیں شاید رات میں سردی تھی اور راستہ بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، اس کا مطلب ہے راستہ شاید کھو بیٹھے تھے وہاں پہ، پتہ نہیں چل رہا تھا شاید تاریکی کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو خداوند متعال کی ندا آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم ایک مقدس وادی کے اندر آئے ہو اور اپنے جوتے اتار دو، دونوں جوتے اتار دو۔ البتہ اس کے اوپر بڑی گفتگو رہتی ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں جوتے اتارنے کا مطلب کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں باقی زندگی کے غم نکالو تاکہ وہی تمہارے اوپر اتر سکے۔ جب تک تمہارے دل و دماغ کے اوپر کسی اور کا غم چڑھا ہوا ہے، اس وقت تک اللہ کی ہدایت ویسے نہیں اترتی۔ اس لیے دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر خدا کی طرف سے کچھ نصیب ہوتا ہے، اور وہ انسان مختلف طریقوں اور وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، خود بخود انسان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے دنیا سے، اور اس وقت پھر خدا کی طرف سے
کچھ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میری عصا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ خدا متعال نے ایک ذمہ داری دی کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ اس سے پہلے خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں یاد ہے تمہاری زندگی میں کیا گزرا؟ تم پیدا ہوئے تھے، کس مشکل میں تمہاری ماں پھنس گئی تھیں، انہوں نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے وَجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جو آپ موسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں یہ کیلکولیشن کے تحت آئے ہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنے سال کی ہوگی، کتنے سال وہ فلسطین میں رکے، کب وہ راستے سے چلے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، اور خدا متعال فرما رہا ہے اے موسیٰ یہ جو آپ یہاں پر آئے نا یہ کیلکولیشن کے تحت آئے ہیں، رینڈملی نہیں آیا، یہ سب ایز پر کیلکولیشن تھا۔ وہ جو مکہ مارا تھا، وہ جو بھیڑیاں بکریاں چرائی تھیں، اور وہ جو ان کے گھر میں رکے تھے شادی، سب کیلکولیشن پہ تھا، سب کیلکولیشن پہ تھا۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر آئے کیلکولیشن پہ تھا، اور جو حضرت حور لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے پاس آئے یہ رینڈم تھا؟ نہیں، سب کیلکولیشن پہ تھا۔ یہ کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو رینڈم تھا؟ نہیں، کیلکولیشن پہ تھا۔ یہ کہ کون امام کی زیارت کے لیے جائے یہ رینڈم ہے؟ نہیں، سب کیلکولیشن پر ہے۔ ہر چیز اللہ کے حساب میں ہے۔ ایک لحاظ سے بڑی عجیب فیلنگ آتی ہے انسان کے اندر، میری زندگی 50 سال 60 سال میں نے پتہ نہیں ایک دن میں کیا کیا ہو مجھے تو نہیں یاد، تو خدا کہتا ہے تمہیں نہیں یاد تو کیا ہوا، مجھے تو یاد ہے۔ میں نے کوئی پلان نہیں کیا، خدا کہتا ہے تم نے پلان نہیں کیا، میں نے تو پلان کیا ہے۔ تمہارے لیے پلان اتنا کرنا آسان نہیں تھا، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کیا زمین و آسمان کی خلقت میرے لیے مشکل ہے؟ کیا اس کو حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو امام کی نصرت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ رینڈملی ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی سنت اس کے اوپر نہیں ہے کہ چیزیں اتفاق سے ہوتی رہیں، نہیں، خدا تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ خدا کی سنت کیا ہے؟ خدا کی سنت یہ ہے کہ ہر کام قدر کے اوپر کرتا ہے، ہر کام کیلکولیشن کے اوپر کرتا ہے۔ یہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے یہ بغیر کیلکولیشن کے ہے؟ نہیں، کیلکولیشن کے ساتھ۔ ایک ایک قطرہ، یس، ایک ایک ڈراپ کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ جو پتے ہلتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ایک توحید کا ایک عجیب چیپٹر بتایا، ظاہری تو کتاب اسرار کی ہے، لیکن ایک عجیب جملہ فرمایا خدا وہ ہے جو جنگل میں درختوں میں چھالوں میں، درخت ہوتا ہے، درخت کے اوپر ایک کور ہوتا ہے چھال، اس کے اندر جو ہولز ہوتے ہیں، ان ہولز میں جو ماسکیٹوز رہتے ہیں، مچھر رہتے ہیں، حشرات رہتے ہیں، ان کے پر ہلتے ہیں، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بھی خدا کی کیلکولیشن میں ہے۔ او خدایا، 8000 میٹرز اوپر چلے جاؤ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ٹاپ پر، 10,000 میٹرز نیچے سمندر کے نیچے میریانا ٹرینچ مخلوقات رہ رہی ہیں، ان کا رزق کون دے رہا ہے؟ خدا ہے۔ یہ خدا ہے، سب چیزیں کیلکولیشن پر ہیں۔ خدا نے مطالب فرماتا ہے تم تو اس کا رزق نہیں دے رہے نا، اللہ رزق دے رہا ہے، خدا رزق دے رہا ہے ان سب کو۔ تو یہ خدا مادی رزق کیلکولیشن پہ بھی دے گا، تو معنوی رزق بغیر کیلکولیشن کے دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کا اہم ترین کام بغیر کیلکولیشن کے مل جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خاطر یہ ٹاپک ہے کہ بھائی یہ زندگی کا اہم مقصد ہے، اور خدا نے ہم سب کو خلق ہی کسی مقصد سے کیا ہے، کوئی چیز رینڈم نہیں ہے، یہاں پہ اتفاق سے نہیں ہے، کوئی انسیڈنس نہیں ہے۔
اگر نہیں ہے تو وہ جو امام کی نصرت کرنے کا چیپٹر ہے یہ بھی کوئی انسیڈنس نہیں ہے، نہ ہم خلق اتفاق سے ہوئے نہ امام کی نصرت اتفاق سے کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب کیلکولیشن پر ہوگا۔ اگر ہوگا اور ہے تو پھر میں بے وقوف ہوں گا اگر میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں، کیوں؟ تو پھر شاید میں مس کر بیٹھا، پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ میری کل ایک فلائٹ ہے اور اس فلائٹ سے مثلا میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں ریونین کے اندر، اور میری فلائٹ ہے اپنے ملک پاکستان کی طرف، اور آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ کل فلائٹ کب ہے اور آپ کب ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور میں آپ سے کہوں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، تو آپ مجھ سے ایکسیپٹ کریں گے یہ؟ تو آپ میرے خیال میں سب سے پہلے تو مجھ سے کہیں گے مولانا آتے ہوئے کا آپ یہ کر لیتے، جاتے ہوئے کا آپ یہ نہ کریں، کم از کم جہاز پکڑ کے واپس چلے جائیے گا۔ کیوں؟ اتنے امپورٹنٹ کام کو آپ کہہ رہے ہیں یوں ہی ہو جائے گا؟ تو میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، امام کی نصرت چھوٹا کام ہے؟ نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ ایسے ہی ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیلکولیشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ پلاننگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ ہاں ضرور کرنی ہے، اسی کو کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے جب عرض کروں گا تو میرے اوپر بھی اثر ہوگا، میں بھی اپنے اوپر محنت کروں گا، آپ بھی اپنے اوپر محنت کریں، ہم بھی اپنے اوپر محنت کریں، تاکہ انشاءاللہ امامت کی نصرت میں جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کو انجام دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ محنت ناچیز ہے، بہت تھوڑی سی محنت ہے، لیکن خدا کا کیا پتہ، یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، چھوٹے کو قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی چیز کو قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شاید اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہمیں انشاءاللہ امام کی نصرت کی سعادت دے دے۔ یہ بھی اس کی کیلکولیشن ہے، یہ بھی اس کی کیلکولیشن ہے کہ وہ جنرسلی دیتا ہے، فیاضی سے دیتا ہے، تو بہت سارے چانسز ہیں اچھا کرنے کے، لیکن توجہ دینی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب ایک چیپٹر ہے جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اور اس سے میں اپنے بارے میں ڈرتا بھی بہت ہوں، کافی ڈرتا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نصرت کے ہی چیپٹر میں، امام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے چیپٹر کے اندر۔ وہ کیا بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ انشاءاللہ خدا میرے کمزور بیان کے اندر بھی اپنا اثر ڈال دے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ چیپٹر یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خدا کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اور ان کیلکولیشنز میں خدا ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کرتا ہے جو، معذرت کے ساتھ عوامی جملہ استعمال کر رہا ہوں، بونس پوائنٹ ہوتا ہے۔ بونس پوائنٹ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف معذرت کے ساتھ گیمز وغیرہ کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ بونس پوائنٹ ہوتا ہے، یہ کر لو تو ایک دم بوسٹ ہو جائے گا آپ کا، آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو ہماری لائف میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات یہ جگہیں آتی ہیں، یہ رینڈم آتی ہیں، کیلکولیشن پہ آتی ہیں، ہمیں رینڈم لگتی ہیں، خدا کی اس کا بھی کیلکولیشن ہے، خدا کے نظام میں اس کی بھی کیلکولیشن ہے۔ مثلا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا کسی بہت بڑے ایک عارف نے ایک واقعہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور میرے پاس کچھ کھانا تھا جو میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہا تھا، کیونکہ وہ بیچارے بھوکے تھے اور میں نے کوئی کام وام کیا تھا، اس سے مجھے پیسے ملے تھے۔ ہم اس ٹائپ کی پاورٹی کو فیل بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس دور کے نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی دنیا کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے باہر۔ تو باہر انہوں نے کہا میرے بچے بھوکے تھے، میں ان کے لیے کھانا لے کے جا رہا تھا، اور راستے میں نے دیکھا کہ ایک کتیا پڑی ہے، اور اس کتیا کے کچھ بچے تھے جو اس سے پینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کتیا مر رہی تھی، وہ خود بھوکی تھی اور وہ بچے بھی بھوکے تھے اور وہ اس سے پینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کتیا خود بھی مر رہی تھی، تھوڑی دیر میں ان بچوں نے بھی مر جانا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا بھائی میرے بچے انسان کے بچے ہیں، یہ نہیں مرنے والے، کچھ اور کر لوں گا، یہ کھانا میں اس کتیا کو دے دوں گا۔ کھانا اس کتیا کو دے دیا،
یہ جو بندے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کتیا کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو یہ کھانا دیا تو مجھے اچانک ایسے لگا جیسے میری اسپرچویلٹی انلائٹڈ ہو گئی. مینی فولڈز میری اسپرچویلٹی بڑھ گئی. یہ ایک رینڈم ایکٹ تھا. روڈ پہ چلتے ہوئے اچانک نظر آیا, انہوں نے دے دیا. ان کی پلاننگ میں تھا؟ نہیں, خدا کی پلاننگ میں تھا. یس. کیوں خدا نے ان کو موقع دیا؟ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا, اس کی خاطر خدا نے ان کو ایک بونس پوائنٹ پہ کھڑا کیا. اب یہاں پر یا یہ اسٹاپ کرتے, نہ دیتے اور چلے جاتے, یہ رکے اور انہوں نے دے دیا. یہ کیسے ہوا؟ بس خدا نے رینڈملی ان کو چانس نہیں دیا تھا, کسی وجہ سے چانس دیا تھا. اب ان کے سامنے اچانک ایک چانس آیا, انہوں نے اویل کر لیا اور he got his status. مجھے اپنے آپ سے ایک ڈر ہے, اگر میرے سامنے ایسا ایک چانس آیا, apparently for me it was a random chance, جو خدا کی کیلکولیشن میں رینڈم نہیں ہوگا, خدا کی کیلکولیشن میں کیلکولیٹڈ ہوگا, and I got that because of something. مس کروں گا, یہ لے لوں گا. یہ میرے اندر کا جو انسان بیٹھا ہے نا, یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کیلکولیشنز اتنی سڈن کیلکولیشنز ہوتی ہیں ود ان سیکنڈز اور مے بی مائکرو سیکنڈز کے اندر, یہ کیلکولیشنز سامنے کی نہیں ہوتی. یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ اندر سے ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میرے اندر اچھا انسان نہیں ہوا, تو یہ جو باہر دکھانے کا اچھا انسان ہے یہ کام نہیں کر سکے گا, یہ بھاگ جائے گا. پھر اس کی مثال ہے ہمارے پاس, قطعاً مثال ہے. آپ نے بچپن سے سنی ہوگی, سید الشہداء نے کسی کو دعوت دی کہ تم میرا ساتھ دو, اس نے کہا کہ میں ساتھ نہیں دے سکتا ہوں, اور میں آپ کو گھوڑا دوں گا, اور میں آپ کو اپنی شمشیر دوں گا, سوٹ دوں گا اور ہارس دوں گا, لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. امام نے کہا مجھے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے, نہ مجھے تمہاری سوٹ چاہیے, تم جاؤ, اگر تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے, اگر ساتھ دینا ہے تو تم خود آؤ. ساری زندگی یہ بندہ بعد میں افسوس کرتا رہا کہ میں نے کیوں یہ کام کیا, کیوں میں اس چانس کو اویل نہیں کر سکا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات خدا اپیرنٹلی ایک رینڈم چانس ہمیں دیتا ہے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں مس کر دوں. اور کیوں مس کر گیا؟ چونکہ ان ڈیپتھ وہ جو پرسن میرے اندر چھپا ہوا ہے وہ اتنا پیوریفائی نہیں تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے اس چانس کو اویل کرے. تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اتنا تیار کریں ان ڈیپتھ کہ جب خدا ہمیں وہ چانس دے تو وہ مس نہ کریں, ہم اسے اویل کر سکیں. اور میں آپ کی خدمت میں تیسری چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں, یہ پھر کیلکولیشن سے نہیں ہوگا, میرے اور آپ کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے 2+2 4, یہ کروں گا تو اچھا ہو جائے گا, یہ کروں تو برا ہو جائے گا, اور جسٹ میں نے کر لیا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس میں ڈیپتھ چاہیے ہوگی میرے اندر. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک انسان ہوتا ہے جو دل میں ہمدرد ہوتا ہے. مثال سے پہلے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر, دل کی ڈیپتھ کے اندر, اس کی پرسنالٹی کی ڈیپتھ کے اندر کائنڈنس ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ ایک انسان ہوتا ہے جس کے اتنی ڈیپتھ کے اندر کائنڈنس نہیں ہے, لیکن وہ شو آف کرتا ہے کائنڈنس کی. وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے کہ میں ایک بہت مہربان انسان ہوں. اندر نہیں ہوتا, اندر وہ کچھ اور ہوتا ہے. اندر وہ سیلفش ہوتا ہے, مثلا اندر وہ گریڈی ہوتا ہے, اندر وہ میٹیریلسٹ اپنا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, پورٹرے کرتا ہے میں بہت کائنڈ ہوں, میں بہت
لوگوں کی ویل بینگ کو دیکھ رہا ہوں اور میں بہت زیادہ چیریٹی کر رہا ہوں، اندر وہ کائنڈنس نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ اس کریٹیکل جنکشن کے اوپر آیا تو یہ کیا کرے گا؟ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو مثلاً، تو یہ اپنے اندر سے جو بھی آواز آئے گی اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اندر کی آواز کیا ہے؟ اندر کی آواز میٹیریلسٹک ہے، اندر کی آواز سیلفش ہے، اندر کی آواز میں گریڈ ہے۔ تو یہ کائنڈنس دکھائے گا اس موقع پر؟ نہیں۔ مجھے اپنے آپ سے اس بات پہ ڈر ہے، اور میں ڈر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے بارے میں اس چیز پہ ڈریں تو آپ ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ہم اور آپ اسی راستے کے اوپر اپنی زندگی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ہو اور نیچے ڈیپتھ کے اندر کچھ اور ہو۔ کیوں؟ جب خدا کا نظام چلتا ہے تو یہ جو اوپر ایک بہت پیسفل سی لیئر بچھی ہوئی ہوتی ہے، یہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لیکس وغیرہ کے اندر، آپ کبھی نیچرل پونڈس وغیرہ میں جائیں تو آپ نے دیکھیں گے ایوری تھنگ از پیسفل، کام، پانی بالکل رکا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، مثلا ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کے دیکھ سکتے ہیں نیچے۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کسی نے ایک پتھر مار دیا، جیسے ایک پتھر مارا ویوز بننا شروع ہو گئیں، فلکچویشنز ہونا شروع ہو گئیں، اچانک آپ نے دیکھا نیچے سے ڈرٹ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ ابھی وہ پانی بالکل ٹرانسپیرنٹ لگ رہا تھا، پیسفل لگ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں بھائی اس میں کافی ڈرٹ ہے، اب تو نیچے نظر بھی نہیں آ رہا نیچے ہو کیا رہا ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لکس ویری پیسفل، ایبسولوٹلی اوکے، ریفریشنگ، ٹرانسپیرنٹ، میں سب بہت اچھا آدمی ہوں۔ اچانک ایک پتھر پڑتا ہے، وہ دیکھتے ہیں او بھائی یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہے میرے اندر۔ پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے اس وقت یہ کام کیوں کیا؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک دفعہ مثال کے طور پر میں اس طرح سے تفصیل بتاؤں تاکہ بہت زیادہ کلیئر بھی نہ ہو لیکن میری بات بھی پہنچ جائے۔ ایک دفعہ حج کے اوپر کہیں ایک موقع پہ میں نے دیکھا کہ ایک حاجی تھا، اس نے ایک حرکت کی، اچھی حرکت نہیں تھی، اور وہ جو بندہ تھا وہ بہت رسپیکٹفل تھا۔ ممکن ہے میرے ساتھ بھی بعض اوقات زندگی میں ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی، تو وہ مثال کے طور پر بندہ رسپیکٹفل تھا، اس نے اچھی حرکت نہیں کی لیکن کر دی اس نے۔ کچھ دیر کے بعد کوئی اس سے ملا اور اس سے پوچھا تم نے کیوں کیا؟ کہنے لگا بلیو می مجھے خود نہیں معلوم میں نے کیا کیا یہ، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت میں نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا۔ مجھے کوئی مذاق میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا مولانا حاجی ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، عبادتیں کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں۔ کہنے لگا ایک دن میں گیا، میں نے دسترخوان پہ دیکھا 2 بندے بیٹھے ہوئے اور چک 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 تھوڑی بہت چل رہی ہے۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ان صاحب کو اعتراض ہے۔ اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ Could you believe that؟ اعتراض اس بات پہ تھا کہ مجھے جو بنانا ملا ہے کیلا اس کا سائز چھوٹا ہے، باقی سب کو بڑے سائز کا ملا ہے۔ Can you believe it؟ یہ ارے بھائی تم اپنے گھر میں بنانا کے سائز پہ لڑو گے؟ کبھی نہیں لڑو گے تو تم حج پہ کیوں لڑ رہے ہو؟ But that happens۔ اندر کی کوئی چیز اوپر آنے لگتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو امام کی نصرت کا معاملہ ہے یہ کوئی سرفیس اور کاسمیٹک ایشو نہیں ہے کہ میں مثلا کہہ دوں العجل العجل یا امام معاملہ ختم ہو گیا، یا مثلا سب دعا پڑھ رہے ہیں میں نے بھی دعا پڑھ لی، سب یہ کام کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا، اور اس کے بعد میں اپنے کہا میں آبان و انصار میں شامل ہو گیا ہوں، الحمدللہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ بھائی اس میں ایک ڈیپتھ ہے، لائف کی ایک ٹرو ریالٹی ہے جو ہمارے اندر ہیڈن ہے۔ یہ جو امام کی نصرت ہونی ہے وہ اس ٹرو ریالٹی کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے، اس کی پیوریفیکیشن کا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ۔ تو اگر اب میں کسی کو دیکھتا ہوں اس نے امام کی نصرت نہیں کی، میں اسے کہتا ہوں لعنت ہو اس کے اوپر، اس نے ایک کام کیا، اب جا کے دیکھ لو کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ البتہ اگر میں کہہ رہا ہوں بار بار آسان نہیں ہے تو پھر ایک اور بات بھی بتا دوں،
اللہ کی در رحمت میں کوئی چیز مشکل بھی نہیں ہے، اگر میں واقعاً خدا سے مانگوں کہ خدایا یہی چاہیے، دنیا کی قیمت نہیں ہے، یہی چاہیے، دے ہی دے گا، در رحمت ہے خدا متعال کا۔ تو نہ اتنا سخت ہے نہ اتنا آسان ہے، اگر کوئی تڑپ کے مانگے تو مل بھی سکتا ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کام کرے گا پھر نہیں ملے گا۔ اس کا ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا۔ اب یہ کام کیسے ہوگا، اس میں ایک دو پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ شاید اسی کے صدقے میں خدا ہمارا کام بھی آسان کر دے۔ اور ہم لوگ امام حسین کے نام پر بیٹھے ہیں، امام حسین کے نام میں تو بڑی برکتیں ہیں، سفینۃ النجات، مصباح الہدیٰ، تو شاید خدا متعال اپنے اس ولی کے صدقے میں، اس امام شہید کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اور انشاءاللہ ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے مجھے کریٹ کیا ہے کسی پرپس سے، اور امام کی جو مجھے نصرت کرنی ہے وہ ایک ڈیپتھ ڈیمانڈ کر رہی ہے مجھے۔ ان دونوں کا مرجر کہاں پر ہے؟ ان دونوں کا مرجر یہ ہے کہ جو خدا نے تمہیں خلق کیا ہے وہ بھی ایک ڈیپتھ کے لیے خلق کیا ہے، وہ بھی کوئی ظاہری چیز کے لیے خلق نہیں کیا۔ یہ اچھا، اس میں کیا ڈیپتھ ہے؟ تھوڑا سا ایک بات عرض کرتا چلوں۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کے دماغ میں ایسا بیٹھ گیا ہے، ہر چیز میں ثواب کی کیلکولیشن کرتے ہیں، 2+2 4 کی طرح، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ بھائی ثواب تو ہے، لیکن خدا متعال فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متعال اہل تقوی سے قبول کرتا ہے۔ اس عمل کا اتنا ثواب ہے، لیکن کس وجود سے صادر ہوا ہے، کس نے اس کو کیا ہے، اس کی اسپریچول کنڈیشن کیا تھی، یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا۔ اور آپ تو الحمدللہ میں اور آپ تو دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے واقعات کو سن کے بچے سے بوڑھے ہو گئے۔ وہ یہ کہ وہ تو چند روٹیاں بھی دیتے ہیں تو اللہ آیے کریمہ نازل کر دیتا ہے، سورہ نازل کر دیتا ہے۔ کوانٹٹی میں وہ روٹیاں زیادہ نہیں تھیں، میٹیریل ورتھ کے اندر بھی ان کے جو کچھ بھی تیاری میں لگا تھا کانٹینٹ، وہ اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن اتنی مہنگی تھیں کہ سورہ انسان نازل ہو گئی، اور بڑے بڑے لوگ اپنی زندگی میں آرزو کرتے رہ گئے کہ کاش وہ سورہ میرے لیے نازل ہو جاتی، وہ ایک آیت میرے لیے نازل ہو جاتی، نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ بھائی جا کر کانٹینٹس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں۔ کن کانٹینٹس کو پیوریفائی کریں؟ صرف ہنٹ دوں گا، اور انشاءاللہ باقی کو اگلے ایام کے اندر، آگے آنے والی مجالس کے اندر اس کو فالو کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میری اور آپ کی اندر کی کوالٹیز۔ اس کو ہم ایک جملے میں اگر جمع کریں تو ہم کہیں گے اخلاق۔ ہماری اندر جو کچھ بھی وجود کے اندر کوالٹیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر محنت کریں گے تو ہم انشاءاللہ امامت کی نصرت کی سعادت کو حاصل کر پائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا صرف عرض کروں گا، اب وقت اختتام پر ہوگا، تو انشاءاللہ پھر کل اس کو مزید بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو کچھ انسان سے انجام پاتا ہے وہ اس کی اندر کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اصلا ہمارے پاس اصول کے تحت ثابت ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ 7 بلین لوگ رہ رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ کیسے آپ کو پتا بہت اچھے لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ جو بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ جو بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھے انسانوں کا رزلٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت اچھے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا بہت اچھے لوگ رہ رہے ہیں؟ چونکہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں پتا چلا۔ یہ جو باہر کی دنیا ہے، یہ کس کا ریفلیکشن ہے؟
یہ اندر کی ریالٹیز کا ریفلیکشن ہے. باہر کی دنیا اندر کی ریالٹیز کا ریفلیکشن ہے. صحیح. اور جو دنیا میں برے کام ہو رہے ہیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ جو دلوں کے اندر ہے یہ بہت کچھ ہے. پھر اندر بھی بہت بری چیزیں ہوں گی آج کے زمانے میں جو اتنی بری دنیا بنی ہوئی ہے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں امام کی نصرت کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اندر کو صحیح کرو. باہر سے جو کام ہوتے ہیں وہ نہ کریں، نہیں وہ کریں گے. ہم اندر کو صحیح کریں گے تو باہر والے کام خود بخود اور اچھے ہو جائیں گے. مثلا اگر میں نے اپنے اندر پیوریفیکیشن کی تو میری نماز اور اچھی ہو جائے گی، وہ معراج پہ پہنچا دے گی. الصلاۃ معراج المومن بنا سکتی ہے. چھوٹے چھوٹے صدقے خیرات پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچا سکتے ہیں. بڑے کام بھی کریں گے یقیناً. تو اصل کام اس کے اوپر محنت کرنی ہے. کل میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ لیں، تاکہ آہستہ آہستہ اس ٹریک کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. بھائی اوور نائٹ تو ایک آدمی میراتھن نہیں بھاگ سکتا. میراتھن میں بھی 40 کلومیٹرز ہوگا. تو مثلا اگر آج مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ اٹھو میراتھن بھاگو، میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں پریکٹس میں نہیں ہوں. آج رات اٹھوں کل صبح پیوریفائیڈ ہوں گا؟ نہیں. پریکٹس چاہیے. کہاں سے شروع کروں یہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور سب کا سب اللہ کی در رحمت سے منسوب ہے. کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی کوششیں نہیں ہیں جو رزلٹ دیں گی اگر خدا کی توفیق نہ ہوئی. سب کا سب اس کی در رحمت پر ہے. ہم کوششیں کر سکتے ہیں، رزلٹ نہیں لا سکتے. البتہ یہ خدا ہے جو ہمیں کوششوں کی سعادت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، پھر ان کے نتائج بھی دے دیتا ہے. سب کچھ وہاں سے، ہر خوبی خدا سے. روایت میں ہے ہمارے پاس، جب بھی کوئی اچھا کام ہو، کوئی تمہاری تعریف کرے، تم نے اچھا کام کیا، فوراً بولو خدا نے کیا. خدا نے، میں نے نہیں کیا، خدا نے کیا. ہمیں کون ہیں؟ کون ہم؟ خدا نے کیا. سید الشہداء کی عزاداری کے لیے بیٹھے، الحمدللہ رب العالمین. لطف خدا ہے. گناہ کے لیے جا سکتے تھے، برائی میں لگ سکتے تھے. آپ اپنے اسی ٹائم کو کسی اور جگہ لگا سکتے تھے. لطف خدا ہوا، امام حسین کی یاد میں بیٹھ گئے. اور امام حسین کی یاد میں جو بیٹھے ہیں، ان قربانیوں کا صدقہ ہے جو علی اور اولاد علی نے دی. بڑی قربانیاں دی، بہت کچھ قربان کیا. انسان مختلف چیزوں سے اٹیچمنٹس بناتے ہیں. کوئی انسان اٹیچمنٹ بناتا ہے دنیا سے، کوئی بناتا ہے کسی اور چیز سے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سب کا سب خدا کے لیے رکھا ہے، اسے قربان کرتے ہیں. تو آیا اہل بیت اطہار کو غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قالب انسان کا ہے، مولڈ انسان کا ہے. یہ جو زندگی انسان کی ہے، اس انسان کی زندگی میں جذبے ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں. یہ فیلنگ سب میں ہوتی ہیں. ان کے اندر تو پرفیکشن پہ ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر بھئی میں بھی تو باپ ہوں، اپنی اولاد کو چاہتا ہوں. وہ بھی باپ ہیں، اپنی اولاد کو چاہتے ہیں. میرا چاہنا کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہے، چونکہ میں ناقص ہوں، میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں. ان کا چاہنا کتنا ہے؟ پرفیکشن کے لیول پر. جب وہ اپنی اولاد قربان کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ پرفیکٹ باپ ہوتا ہے جو پرفیکٹ اولاد کو قربان کر رہا ہوتا ہے. پھر تو صدمہ بہت عجیب ہوتا ہوگا. اہل بیت اطہار نے یہ قربانیاں دی. ہے جو آج کی مجلس میں معمولاً بیان کرتے ہیں، جب اہل بیت اطہار علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ بڑا عجیب لمحہ تھا.
مجھے یاد آتا ہے شاید بی بی ام سلمہ کی روایت تھی کہ فرمایا کہ جب حسین مدینے سے جا رہے تھے تو یا مدینہ نبی کے جانے پہ رویا تھا یا حسین کے جانے پہ رویا، یا مدینے میں وہ گریا تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تھے، اور یا مدینے میں وہ غم تھا جب حسین یہاں سے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اکثر کو پتا تھا اب حسین نہیں آئیں گے، اب حسین نہیں آئیں گے۔ اور یہ امام حسین کا جانا تھا نا، یہ اپنے ساتھ اتنا کچھ لے کر جا رہا تھا کہ مدینے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ کیا مطلب اس کا عزیزو؟ بس ایک روایت چھوٹی سی ہمارے پاس روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا عرب میں ادھر ادھر، یا مثلا پہلے سے مسلمان تھا اور وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا تھا، تو وہ مدینے آتا تھا، مدینے آتا تھا، امام حسین کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ کبھی حسین باہر آئیں گے تو میں اس نواسہ رسول کو دیکھوں گا جو نبی کے شانے پر بیٹھا کرتے تھے، اس نواسہ رسول کا پیشانی کا بوسہ لوں گا جس کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے۔ اور عزیزو ایک اور جملہ عرض کروں، بڑا عجیب جملہ، اور وہ جملہ ہے کہ وہ کھڑا ہوتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ امام حسین آئیں گے، اور امام حسین کے ساتھ ایک جوان آئے گا جو شکلاً خلقاً خلقاً شبیہ رسول ہے، علی اکبر ہے۔ اب سب کو پتا تھا کہ سب کچھ جا رہا ہے، سب کچھ چلا جائے گا، اور سب کو پتا تھا کہ امام حسین قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزو یہ سفر بڑا عجیب سفر تھا۔ اس سفر کے اندر کچھ لوگ تو وہ تھے جو سب کو نظر آ رہے تھے کہ بھئی یہ عظیم الشان ہستیاں جا رہی ہیں، تو مثلاً سید الشہداء جا رہے تھے، حضرت علی اکبر جا رہے تھے، مولا ابو الفضل العباس تشریف لے جا رہے تھے، اور لوگ بار بار تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ اے حسین، اے امام، آپ تو جا رہے ہیں، آپ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس امام کے پاس آئے، سید الشہداء عبداللہ بن عباس کو چچا کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ آئے اور امام حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں، آپ ان خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بھئی آپ تو جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ان خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جب سید الشہداء کی خاموشی کے باوجود عبداللہ بن عباس بار بار پوچھتے رہے، تو سید الشہداء نے بس ایک جملہ کہا، آپ اہل بیت کی چاہنے والی یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک جملہ کہا امام نے، انہوں نے کہا کہ اے چچا، اللہ نے ان کو اسیر بنتا دیکھنا ہے، ان کو اسیر بنتا دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو کب امام حسین بتا رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اسارت کو، بچوں کی اسارت کو، یہ وہ دن ہے، اس لیے لوگ رو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن عزیزو ان تمام باتوں کے باوجود جو کسی کو نہیں پتا ہوگا وہ بھی ان کو پتا تھا، اور وہ جملہ بس ایک جملے میں خلاصہ کروں گا، اور آپ کی اس عبادت کو، آپ کی اس عزا کو، آپ کی ان گریوں کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور بیویاں تشریف لا رہی تھیں، بنی ہاشم کی مخدرات عصمت و طہارت تشریف لا رہی تھیں، اور لوگ نظریں جھکائے کھڑے تھے، اور پھر ایک وہ دن آیا جب بی بی زینب مقتل کے سامنے اکیلی کھڑی تھی اور ایک ایک کو پکار رہی تھی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار بحق بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بحق شہداء کربلا اے پاک پروردگار، اسی قلیل کو ناچیز کو اے پاک پروردگار خامیوں سے پر اس قلیل ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک پروردگار، بحق نبی اولاد نبی، بحق قرآن کریم، ان کی نورانیت سے ہمارے وجود کو منور فرما
اے پاک پروردگار تو دلوں کو جانتا ہے خدایا، تو ہماری لغزش و خطاؤں ہماری خامیوں کو جانتا ہے پروردگار، تجھے واسطہ تیری در رحمت کا ہے پاک پروردگار، تیری غفاریت تیری ستاریت کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے، اور جو بھی یہاں پر سننے والے ہیں جہاں کہیں بھی سن رہے ہو اور کبھی بھی سن رہے ہو پاک پروردگار، ان سب کے ان تمام کے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما خدایا، لطف فرما ہے خدایا، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود سید الشہداء کی غم اور ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا، ان کی نصرت کی سعادت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وإترته الطاهرين وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ يا حسين 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 يا حسين